جنگل کے بیچ ایک چھوٹا خوبصورت سا گھر تھا۔ ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی۔ یہاں رہتے تھے بونے۔ یہ سب ایک ہی لکڑی کے گھر میں ہنسی خوشی رہتے تھے۔ ہر صبح ایک دوسرے کا حال احوال پوچھتے اور مل جل کر کام کرتے۔ گھر کی صفائی کرتے، کھانا بناتے اور ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ ان کا گھر خوشیوں سے بھرا رہتا۔ ایک ساتھ بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کیا کرتے۔ ایک دن بونوں کو ایک پرانا لکڑی کا صندوق ملا جس سے تیز روشنی نکل رہی تھی۔ صندوق کے اندر ایک سنہری نقشہ تھا جس پر چمکتے جواہرات کا نشان بنا ہوا تھا۔ سب بونے حیران ہو کر اس نقشے اور صندوق کو دیکھ رہے تھے۔ ایک بونا بولا، یہ ہمارے گاؤں کے پرانے خزانے کا نقشہ ہے جو صدیوں پہلے گم ہو گیا تھا۔ سب نے طے کیا کہ وہ اس خزانے کو ڈھونڈیں گے۔ سارے بونے سفر کے لیے تیار ہوئے۔ انہوں نے اپنے ساتھ وہ سنہری نقشہ لیا اور سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ جنگل کے راستے چلتے چلتے وہ سب ایک دریا کے پاس پہنچے۔ انہوں نے نقشے پر دیکھا مگر خزانے تک جانے کا بس یہی ایک راستہ تھا جس کا پانی تیز اور گہرا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ ہم سب تیر نہیں سکتے، ہمیں کوئی اور طریقہ نکالنا ہوگا۔ انہوں نے درخت کی شاخ کاٹی اور لکڑی کا پل بنانا شروع کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے مل کر ایک مضبوط پل تیار کر لیا۔ سب بونے ایک ایک کر پل پار کر گئے، لیکن جیسے ہی ایک آخری بونا پل پار کرنے لگا تو ایک تیز دانتوں والی مچھلی پانی سے باہر آ گئی اور اس نے بونے کا پاؤں پکڑ لیا۔ سب بونوں نے مل کر اس کو مچھلی سے بچا لیا۔ وہ بونا ہنس کر بولا، واہ، یہ مچھلی بھی خزانہ چاہتی ہے۔ پل پار کرنے کے بعد انہوں نے نقشے کے مطابق چلنا شروع کر دیا اور چلتے چلتے وہ ایک غار کے پاس پہنچے۔ اس غار کے دروازے پر ایک پتھروں کا جن کھڑا تھا جس کی آنکھوں میں سرخ چمک تھی۔ اس نے گہری آواز میں کہا، تم 3 راستوں میں سے صرف ایک چن سکتے ہو۔ ایک موت کی طرف جاتا ہے، دوسرا تمہیں ہمیشہ کے لیے اندھیرے میں لے جائے گا جہاں سے واپس آنا ناممکن ہے، اور تیسرا تمہیں تمہارے جواہرات تک لے جائے گا جس کے لیے تم یہاں آئے ہو۔ پہلا راستہ برفانی ہوا سے بھرا تھا جس میں خوفناک چیخیں گونج رہی تھیں۔ دوسرا راستہ اندھیرے کا جنگل جہاں صرف پانی ٹپکنے کی آواز آ رہی تھی۔ تیسرا راستہ دھند میں لپٹا ہوا تھا لیکن کہیں دور سے سنہری روشنی چمک رہی تھی۔ بونے سوچ میں پڑ گئے کہ اب کیا کیا جائے۔ ایک بونے نے کہا کہ پہلا راستہ خطرناک لگ رہا ہے کیونکہ یہ چیخوں کی آواز برفانی جنوں کی نشانی ہے۔ دوسرے بونے نے کان لگا کر سنا تو اس نے کہا، یہ پانی کے ٹپکنے کی نہیں بلکہ سانپوں کے سانسوں کی آواز ہے۔ انہوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ تیسرے راستے میں روشنی ہے لیکن دھند میں جادو بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چلنا شروع کیا تاکہ کوئی الگ نہ ہو سکے۔ سب نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور قدم قدم پر ایک دوسرے کو آگاہ کرتے رہے۔ دھند میں جادو تھا لیکن سب نے ایک دوسرے کو اس جادوئی دھند سے محفوظ رکھا اور ایک غار میں پہنچ گئے۔ وہاں ہیرے ہی ہیرے تھے۔ آخر کار وہ کامیاب ہو گئے۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھے اتنے میں ایک بوڑھا بونا ظاہر ہوا۔ وہ گوارن بونے کے دادا کا دوست تھا مگر اس بونے کے چہرے پر مایوسی تھی۔ اس نے کہا، میں نے یہ جواہرات چرائے تھے کیونکہ گاؤں کے بڑے ہم چھوٹے بونوں کو ہمیشہ کم تر سمجھتے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ یہ خزانہ صرف بونوں کے لیے ہو، لیکن پھر احساس ہوا کہ لالچ سے خوشی نہیں ملتی۔ مجھے تم سب معاف کر دو۔ سب نے اس کو معاف کر دیا اور مل کر فیصلہ کیا کہ خزانہ گاؤں کے سب لوگوں میں برابر بانٹا جائے۔ وہ یہ خزانہ لے کر واپس پہنچے تو گاؤں والے خوشی منانے لگے۔
آخر میں گوارن نے کہا، اصل خزانہ جواہرات نہیں بلکہ ہمارا ایک دوسرے پر بھروسہ اور ساتھ ہے۔